بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو یہ جو ہے یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے 119 پیجز تک۔ انشاءاللہ ویڈیو بھی شیئر ہو جائے گی جو بچی ہوئی ہے، اور وہ چینل بھی بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ ویڈیو سب اس پہ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے اپلوڈ کرنا ہے۔ کچھ چیزوں میں تھوڑا سا کریکشن ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو پہلے پڑھا ہے وہ ایکٹیو ورب پڑھا ہے، جس کو نارمل ورب جو ہے، جس کو الفعل المعروف کہتے ہیں، اور یہ ہے پیسیو ورب الفعل المجہول۔ اور جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ تھا الفعل المعروف، اس کو بولتے ہیں، ایکٹیو کو بولتے ہیں عربک میں المعروف۔ یہ ہے دا پیسیو ورب اور وہ تھا دا ایکٹیو ورب۔ تو ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ہم نے بتایا کہ جو عربک کا واول ہے، جو لانگ واول ہے، الف، واو اور یا، تو یہ تینوں جو ہے اس کو حروف العلہ بولتے ہیں۔ اور یہ کہیں پر بھی آ جاتا ہے، اگر کسی فعل میں آ جاتا ہے یہ حروف العلہ ہم لوگوں نے پڑھا، جو کہ لانگ واول، اس کا پڑھا ہم نے۔ اور جو ہم نے ورب پڑھا تھا وہ پڑھا ہے ایکٹیو ورب، جس کو ہم المعروف بولتے ہیں، الفعل المعروف۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ نصر، ینصر، نصرن مدد کرنا، ٹو ہیلپ۔ اور سب کے ہم نے 14 صیغے پڑھے۔ یہ آپ کا سمپل پاسٹ ٹینس تھا، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس تھا، اور یہ مصدر تھا۔ تو یہ سمپل پاسٹ اور سمپل پریزنٹ میں ہم نے دیکھا کہ سب کے کتنے تھے؟ 14 صیغے۔ یہ سارا ہم لوگوں نے 14 جو ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا؟ نصرہ، اس نے مدد کیا، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، سمپل پریزنٹ، ہی ہیلپس، ہی ہیلپڈ، اس نے مدد کیا۔ اور پورا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے عربک کا جو ہے وہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن جو ہے وہ کس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے، 2، 6، 6۔
ٹوٹل 14 جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ سسٹم عربک میں کیا ہے، یہ ایک دم اول و آخر تک چلے گا، ایک دم شروع سے لاسٹ تک جو ہے وہ یہی پیٹرن چلے گا کہ یہ صیغے جو عربک کے ہوتے ہیں 14، جن کو ہم بولتے ہیں کیا، صیغہ، یعنی ایک ایک جو بھی 14 ہوتے ہیں ان ہر ایک کو کیا بولتے ہیں، ورڈ کے بجائے یا لفظ کے بجائے اس کو صیغہ بولا جاتا ہے. یعنی تو یہ جو 14 ہے، جو پیٹرن ہم نے دیکھا کس میں، الفعل الماضی میں جو پیٹرن دیکھا اور الفعل المضارع میں، کچھ ورڈ شروع میں بڑھ رہے تھے، جو الفاظ جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حروف زائدہ جو بڑھے، اس میں لاسٹ میں جو سب بڑھ رہے تھے حروف، جیسے اس میں الف بڑھ رہا تھا، پھر واو الف بڑھ رہا تھا، وہ سارا اس کو صیغے میں جب جا کے دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ سب اسی طرح سے اس میں شروع میں 4 ورڈ بڑھے الفعل المضارع میں، کہیں پہ کسی سے پہلے یا بڑھا، کسی سے پہلے تا بڑھا، کسی سے پہلے الف بڑھا، کسی سے پہلے نون بڑھا، یہ ایک سے پہلے، یہ ایک سے پہلے، اور یہ جو ہے یہ کچھ ورڈ سے پہلے اور یہ کچھ ورڈ سے پہلے، اور پھر لاسٹ میں بھی جو ہے وہ کئی ورڈ جو ہے وہ بڑھے، الف بڑھے، واو الف بڑھے، نون بڑھے، یہ سب ورڈ بڑھے. تو اب جو ایکٹیو اور پیسیو ہے، یعنی الفعل المعروف، یعنی الفعل المعروف ظاہر ہے ایکٹیو ورب آپ کو پتا ہی ہے کہ ایکٹیو ورب کا مطلب ہوا کہ جس میں جو ہے وہ نارمل جو ورب ہوتا ہے اس کو ایکٹیو ورب بولتے ہیں. اور عربک میں پیسیو ورب کو کیا بولتے ہیں، الفعل المجہول. تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اب چینجز کہاں پہ آ رہے ہیں. تو چینجز کہیں پہ نہیں آئے گا کچھ بھی الفعل المعروف میں. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ انگریزی میں گویا کہ یہ جو ہے ایکٹیو اور پیسیو کی بحث بہت وہ مانی جاتی ہے، انگلش میں یہ اتنا ٹپیکل ہے، یعنی پھر انگلش گرامر میں یہ ٹف چیپٹر مانا جاتا ہے ایکٹیو پیسیو کا، اور بہت جو ہے اس میں بڑے وہ ہیں، ٹائم لگتا ہے لوگوں کو اس کو سمجھنے میں. لیکن عربک میں گویا کہ المعروف اور المجہول میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف فرق کیا ہے، یہ زبر، زیر اور پیش کے لحاظ سے فرق ہے بس. اور کہیں پہ جو پیٹرن آپ نے المعروف کا پڑھا ہے وہی پیٹرن سیم کیا ہے، یہ مجہول کا بھی ہے. اب دیکھیں یہ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے الفعل المعروف سے، اور اسی کا الفعل المجہول جو ہے دا پیسو ورب اسی کا بنایا گیا ہے. تو ایک سب سے موٹی بات کیا ہے الفعل المجہول میں، جو اسٹارٹنگ ہوتا ہے ورڈ، جیسے شین یہ اسٹارٹنگ ورڈ ہے، پہلا ورڈ ہے، اس پہ ہمیشہ کیا ہے، پیش رہے گا، چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے وہ مضارع کا ہو، اس کے پہلے پر کیا ہے، پیش رہے گا. یہی اس کا سب سے بڑا کیا ہے، وہ دیکھتے ہی پڑھتے ہی بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ الفعل المجہول ہے. تو اب کیا ہے، اب اس میں کچھ چینجز، تھوڑے سے مائنر چینجز ہیں زبر زیر پیش کے لحاظ سے، تو بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور سب سے موٹی بات یہ ذہن ایک سوال ہے میرا یہاں پہ طالب آگے بڑھنے سے پہلے کہ جیسے اس میں سب میں پیش ہے، تو ایسا کوئی ورب نہیں ہے جس میں جو شروع ہو رہا ہو پیش سے، جو معروف ہو؟
नहीं, तो वही तो हमने पढ़ा ना अल अबवाब में, गेटवेज में जो हम लोगों ने पढ़ा, तो गेटवेज में क्या पढ़ा था? अच्छा, बस वही 6 हैं। हाँ हाँ, वो ओके। वही 6 हैं, और कोई टाइप नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, तो वो जो हम लोगों ने गेटवेज में पढ़ा कि जो 6 टाइप्स हैं, उसमें क्या था कि जो फतह था, फतह यफ्तहु, तो इसमें हमने बताया था कि ये जो 6 टाइप से चेंजेस हैं, इसमें क्या है, सिर्फ दूसरे वाले वर्ड पर क्या है, जबर जेर पेश के लिहाज से चेंज होगा, बाकी न पहला न दूसरा, इसमें नथिंग, जीरो, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होने। तो ये 6 टाइप्स जो हमने पढ़ा, ये यही टाइप्स हैं जो गेटवेज में लिखे हुए हैं। उसमें क्या है, माजी का दूसरा लफ्ज और मुजारे का तीसरा लफ्ज जो है, उस पे क्या है, बस जबर जेर पेश के लिहाज से तब्दीली होगी और कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि हुरूफ, ये सब हुरूफ असली कहलाते हैं, हुरूफुल इल्ला के अलावा। यानी ये जो हुरूफुल इल्ला जो लॉन्ग वॉवेल में हमने पढ़ा, अलिफ, वाव और या, ये हुरूफुल इल्ला इसको बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ड बचे गोया के अरबिक के, वो क्या हुए, उसको बोलते हैं अल हुरूफुल असलिया, यानी असली हुरूफ। तो इसमें ये सारे वर्ड में क्या था कि कोई वर्ड हुरूफ इल्लत नहीं है, हरफ इल्लत कोई भी लफ्ज जो है इसमें नहीं था। लेकिन अगर इसी में हरफ इल्लत आ जाएगा, यानी अलिफ वाव या में से जो है कोई वर्ड अगर इस पैटर्न पे आ जाए, तो उसमें फिर कुछ चेंजेस, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसको नहीं छेड़ा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी हम गोया के हरूफ असलिया जो है वो, और उस अल्फेलुल मारूफ का जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं। और ये अगर अलिफ वाव या में से कोई वर्ड जो है, वो गोया कि अगर इन तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड हरूफ इल्लत हो जाए, यानी अलिफ वाव या में से कोई वर्ड आ जाए, या इसमें कोई वर्ड, इसमें है तो जाहिर है इसमें भी आएगा, तो उसमें फिर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल चूंकि अभी हम अल मारूफ और अल मजहूल, और उसमें भी क्या, उसका जो फाउंडेशन है वो अल हुरूफुल असलिया है, यानी उसमें गोया कि अलिफ वाव या में से कोई वर्ड नहीं है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या, कि इसमें सिर्फ एक जो चेंज होता है, वो मैंने बताया कि पेश, बस जो मजहूल का सबसे बड़ा सिंबल है, वो पेश है पहले लफ्ज पे। ये पेश क्या है, माजी और मुजारे दोनों में पहले लफ्ज पर क्या है, वो पेश आ जाएगा। ये इससे फौरन पता चल जाएगा कि ये अल्फेलुल मजहूल है, पैसिव वर्ब है, एक्टिव नहीं है। अब देखिए, तो इसके जो माना में जो चेंजेस आते हैं वो तो हमें पता ही है कि एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब के माना में क्या चेंजेस आते हैं। तो अब देखें, शरीबा, उसने पिया, ये एक्टिव वर्ब है, नॉर्मल अल्फेलुल मारूफ। फिर ड्रंक, उसने पिया। कतल, उसने कत्ल किया। दखल, वो दाखिल हुआ। कतब, उसने लिखा। नजल, वो नाजिल हुआ। करा, उसने पढ़ा। तो अब एक तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे शरीबा, ये बाबे समिया से है, शरीबा यशरबु शुरबन, टू ड्रिंक, पानी पीना। तो ये जो शरीबा है, इसमें ऑलरेडी इस पे जेर है, या कोई और वर्ड भी हो, जैसे इसमें 2 ही टाइप होती है, या तो दूसरे पर जेर है, या पेश है, या जबर है, 3 टाइप यानी जो होती है। तो
اب دیکھیے کہ اس میں پہلے پر پیش آ گیا بس شریبا، قتیلا، دوخیلا، کوتیبا، نوزیلا، کوریا. تو اس پہ آلریڈی چونکہ اس کے آن ایکچوئل اس پہ زیر تھا تو زیر ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ان سب پہ دوسرے پہ زیر نہیں تھا تو دوسرے پہ اس پہ زیر آ گیا، اس میں زیر آ گیا، اس میں زیر آ گیا. تو دوسرے پہ زیر آتا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی ہے تو اس میں جو ہے پہلے پر پیش ہے، دوسرے پر زیر آتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. باقی جس طرح سے الفعل المعروف کا معاملہ ہے ویسے ہی کمپلیٹلی جو ہے الفعل المجہول کا معاملہ ہے. اب معنی میں جو چینجز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ شریبا اٹ واز ڈرنک یعنی پیا گیا. تو پیسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو اصل میں سبجیکٹ ہے اس کو غائب کر دینا. تو اسی وجہ سے پیسو کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کو کیا ہے جو اس کو کرنے والا ہے اس کو غائب کر دیا بیچ سے، اور سینٹینس کو پیسو فارم میں بتا دیا کہ ٹھیک ہے کام ہوا، پانی پیا گیا. اب کون پانی پیا؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے اس کو کیا ہے ریموو کر دیتے ہیں. اس کو ریموو کا مطلب ہے کہ اس کو غائب کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے اس کو مین اسٹریم سے باہر نکال دیتے ہیں. اور الفعل المعروف ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے فطرت سلیمہ پر ہے یہ، یعنی اس کا جو فاعل ہے مفعول ہے سب اس کا واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے. قتیلہ وہ قتل کیا گیا. اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اب جس کو بھی قتل کیا گیا ہوگا، اب اس کو جس نے قتل کیا اس کو یہاں سے جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بیان نہیں کیا گیا. تو یہ پیسو کا مطلب ہوتا ہے مجہول، یعنی اس میں جہالت پیدا کر دی جائے، یعنی جو اس کا کرنے والا ہے اس کو گویا کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، اس کو مخفی رکھا جائے، تو اسی لیے وہ مجہول ہوا. اور مجہول کا اپوزٹ ہوتا ہے معروف، یعنی جس کو لوگ جانے، مجہول جس کو نہ جانے. تو اس میں دیکھا کہ پہلے پر پیش لگتا ہے، دوسرے پر زیر لگتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور اس میں دیکھیں گے، اور یہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو ثلاثی مجرد تین لفظ والے جو فعل ہوتے ہیں جس کو ثلاثی مجرد بولتے ہیں، جو تو یہ اس میں سارے حروف اصلی ہوتے ہیں، حروف علت کوئی نہیں ہوتا ہے، یعنی الف واو یا میں سے جو ہے کوئی لفظ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جو ہم نے الفعل المعروف میں پڑھا تھا، جتنے یعنی 14 صیغے تھے، اور جو لاسٹ میں لفظ بڑھ رہا تھا، یا اس میں جیسے الف لاسٹ میں بڑھ رہا تھا، واو الف بڑھ رہا تھا، اس میں تا تھا، اس میں تا الف تھا، اس میں نون، یعنی ایز اٹ از بالکل 100%، 1% کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیز ایز اٹ از ہے، بس صرف ایک فرق ہے، اور وہ ہے زبر زیر پیش کے لحاظ سے بس، اور کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور میننگ کا جو فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیے قتل تم سب قتل کیے گئے، یو ور کلڈ تم سب قتل کیے گئے. تو کہیں پر کوئی چینجز نہیں. اس میں عربک میں جو ایکٹیو پیسو کا سسٹم ہے وہ بالکل آسان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بس یہ ہے کہ ایک سوال ہے میرا اس میں، ابھی جیسے ہم نے پڑھا اس میں قتلہ کی جگہ قتیلہ آ گیا، ابھی اس سے ایک مطلب آ رہا ہے ہی واز کلڈ، ایک کوئی بھی ہی، اگر وہاں پر ہم ناؤن دیں، لیٹ سے عبداللہ قتل کیا گیا، تو یہاں پر عبداللہ پہلے آئے گا بعد میں آئے گا؟ نہیں، وہ بعد میں اس کو کنڈیشن کے لحاظ سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آ سکتا ہے.
तो अभी चूंकि उसको नहीं छेड़ रहे हैं कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। हाँ, कि इसमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मामला रहता है, लेकिन नेचर में क्या है, यानी एक्टिव पैसिव का मतलब ही ये होता है, यानी कि एक तो जाहिर है वो जैद कत्ल किया गया या कोई और कत्ल किया गया या जो भी नाम लिया जाए, तो अब जाहिर है कि वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब बट इसमें पैसिव का मतलब हुआ कि भाई जो मेन सब्जेक्ट है वही जो है उसको जिक्र नहीं किया जा रहा है, भाई वो काम किया किसने। तो अब उसमें वो किस तरह से सेंटेंस बनता है, वो पहले हम इसको अल्फेलुल मजहूल को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इस पर बात अभी होगी। तो अभी जो मेन है कि हमें ये देखना है कि अल्फेलुल मारूफ और अल्फेलुल मजहूल इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसमें चेंजेस कहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश के बहुत हॉट टॉपिक्स में इंग्लिश ग्रामर के ये एक्टिव पैसिव वर्ब का सिस्टम है और हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, और ये अरबिक में ये बहुत आसान है और इसमें कुछ भी वैसा नहीं है, और चेंजेस जो है वो सिर्फ जबर जेर पेश के लिहाज से इसमें हो रहा है। अब कुरान में देखेंगे कि ढेर सारी जगहों पर यह फॉर्मेट यूज हुआ है, तो बस उससे आप पेश पहले पर है तो इससे फौरन समझ में आ जाएगा कि वो जो है ये पैसिव वर्ब है। तालिब भाई क्वेश्चन है जी इसका, जब आप मैस्कुलिन मुजक्कर का सेकंड पर्सन देखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है कुतिलती, है ना, लेकिन अगर आप उसको उससे प्रेजेंट करिएगा तो वहां है नसरता। तो क्या ये मिसप्रिंट है या क्या ये कुतिलता होगा या अच्छा हाँ, नहीं नहीं, हाँ ये टाइपिंग एरर है ये टाइपिंग एरर है, कुतिलता, ये यही है। माशाल्लाह, इल्म का मतलब ही यही है। अब आपने जो यहाँ पे देखा कि जब एक फॉर्मेट का यही फायदा होता है कि जब आप जो है पढ़ लेते हैं चीजों को, तो वो क्या है कि बिल्कुल इसमें कभी कुतिलते नहीं आएगा। ये जो है टाइपिंग एरर है और इसमें कई टाइपिंग एरर है। जाहिर है कि अब पहला एडिशन है तो इसमें जो है जी थर्ड पर्सन डुअल में भी नजर माशाल्लाह आपकी दकीक है, बारीक है, अल्लाह उसमें बरकत दे। तालिब भाई ये थर्ड पर्सन डुअल में भी मिसप्रिंट है ना, कुतिलता होगा थर्ड पर्सन कहाँ पे? डुअल। हाँ यहाँ पे वहीं पे कुतिलता, कुतिलता या कुतिलता। जबर आने हाँ की। ये भी, हाँ ये जो है ये कुतिलता ये भी सही है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये इस पर भी जबर रहेगा, चूंकि इसमें डुअल में क्या है उस सब पे जबर रहता है, यानी जो भी एराब है बहरहाल, तो वो तीसरे वाले पर भी क्या है, वो जो भी एराब है वो उस पे रहता है, यानी जबर रहता है। देखिए माशाल्लाह, और तलाशें भाई ये तो इसमें दो दो एरर निकल के आ गया। गोया कि आप लोग माशाल्लाह मुतवज्जा हैं। नहीं नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा फायदा क्या है, या इस तरह के पैटर्न का क्या फायदा होता है, या लोगों ने किसी भी जबान की ग्रामर का फायदा यही होता है कि वो पैटर्न जब आपको समझ में आता है कि भाई ये एक पैटर्न है, तो फिर हर जगह पे इसी से जो है डिफरेंस की सलाहियत पैदा होती है। यानी आदमी किस बेस पर किसी चीज को सही करार देता है या किसी चीज को गलत करार देता है, कि एक चीज अगर हमें पता हो तो उससे हम फिल्टर कर लेते हैं चीज को फौरन।
تو ظاہر ہے کہ اگر ایک صرف آپ نے ماضی کا اور مضارع کا پیٹرن ایک آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اس پیٹرن پر آپ تمام چیزوں کو ڈھال لیتے ہیں، اور کہیں پر بھی کچھ ایرر دکھتا ہے تو آپ فوراً کیا ہے اس کی گرفت کر لیتے ہیں اس پر جو ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی بہتر جو ہے وہ آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. تو بہرحال اس میں دیکھا آپ لوگوں نے کہ چینجز جو ہے یہ کہیں پر نہیں ہے. قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا. تو یہ بہت آسان ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ اتنے جینیس ہیں سمجھ گئے ہوں گے. اور اس سے ریلیٹڈ اور کوئی کوشچن ہے تو آپ بتائیں. اور نوٹ میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ٹیبل میں، دونوں کا ٹیبل بالکل سیم ہے، اور فرق صرف کیا ہے زبر زیر پیش کے لحاظ سے جو چینجز ہوئے ہیں بس وہی ہے. ابھی مضارع کو یہاں پہ نہیں چھڑا گیا ہے تاکہ تھوڑا سا دھیرے دھیرے جو ہے وہ نئے فیز میں داخل ہوا جائے آرام آرام سے، تاکہ کنفیوژن نہ رہے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئر ہو. اس سے الفعل المجہول سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ ان دونوں آبزرویشن نے تو طبیعت کو خوش کر دیا جو آپ لوگوں نے ابھی آبزرو کیا ہے چیزوں کو. تو اسی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اسی میں ایک چھوٹا سا پروسیس کیا ہے فعل الامر کا. اب ہم لوگوں نے پڑھا الفعل المجہول پڑھ لیا کہ وہ پیٹرن ایز اٹ از کیا ہے جو الفعل المعروف کا جو پیٹرن تھا وہ سیم پیٹرن جو ہے وہ الفعل المجہول کا تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چینجز جو ہے جو ڈفرینسز ہے فرق ہے وہ کیا تھا، وہ زبر زیر پیش کے لحاظ سے بس تھا، اور باقی اس کے سارے جو ہے جو 14 ایز اٹ از سارے جو حروف بڑھتے ہیں وہ سب ایز اٹ از تھے. بٹ اب کیا ہے جو فعل الامر ہے یا الفعل الامر ہے دونوں، تو امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرڈر، حکم. کلی بھائی ایک کوشچن ہے، جی اس کا جو ورب کا جو گیٹ ویز تھا جتنا بھی جو آپ نے 6 طرح کا بتایا تھا، زیادہ تر کے سیکنڈ الفابیٹ پہ یا تو زبر یا زیر آ رہا تھا، سوائے جی ایک کا جیسے کروما. ٹھیک ہے، ہاں اس میں پیش آ رہا ہے. تو کیا یہ جو کروما بھی ہے یہ بھی آپ کو کوریما مطلب یہ ایسے بن جائے گا؟ نہیں نہیں، اس کا جو ہے نا وہ ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورب جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے ہے کہ وہ ٹرانزیٹو ورب نہیں ہے، اسی میں پاسبل ہی نہیں ہے. چونکہ ٹرانزیٹو انٹرانزیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ہونا اور کرنا میں جو فرق ہے. تو اس کو کیا ہے یہ چونکہ آبجیکٹو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جیسے کہ جو ہے خوبصورت ہونا، تو یہ جو انٹرانزیٹو ورب ہوتے ہیں یہ اس کو پیسو بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا. وہ ہوتا کہ اب ہے کیا ہے یہ شروف شریف ہونا،
یہ سارے وہ اس پیٹرن پہ جو آتے ہیں، جو باب کرومہ سے جو آتے ہیں، وہ سارے کیا ہے، وہ ٹرانزیٹو نہیں ہوتے ہیں وہ. تو اس کو جو ہے آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کوئی شریف ہوا، شریف ہونا یا بزرگ ہونا یا جو خوبصورت ہونا، حسنا، تو اب یہ جو خوبصورت ہونا ہے، تو یہ ہونا جو ہوتا ہے، جس کو جو ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ورب ہے، یعنی جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو. تو اب جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہو، وہ اس کو پیسو بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے. کہ اب خوبصورت ہونا جو ہے، اب اس کو کیا بولیں گے کہ بھائی وہ جو ہے اس کو کیسے خوبصورت کیا گیا یا جو بھی ہے. جنرلی جو ہے سیدھا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرانزیٹو ہوتے ہیں ان کو پیسو نہیں بنایا جاتا. کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے الفعل الامر. فعل الامر، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر یامر امرن، یعنی باب نصرہ سے حکم دینا. تو اب اسی سے امر مطلب حکم دینا. تو فعل الامر وہ فعل جس میں حکم دیا جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں سیدھا ورب کا جو پہلا فارم ہوتا ہے، اس کو اگر ڈائریکٹ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل امر ہے، مطلب اس کام کو کرو، ڈو دس ورک، جو بھی ہے. یہ انگلش میں کچھ مطلب اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ریڈ مطلب ریڈ کا مطلب یہ کہ اس کو اگر شروع میں ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں تو یہ پتا ہے سب کو. تو یہ جو امپیریٹو ورب ہوتا ہے، تو انگلش میں جو امپیریٹو ورب ہے اس میں نتھنگ ہے، یعنی گرامیٹکلی اس میں کچھ نہیں ہے. بس ورب کا پہلا فارم بولیے، مطلب یہ کہ جو ہے وہ امپیریٹو بن جاتا ہے اپنے آپ. تو یہ انگلش میں بہت آسان ہے. اسی کو اردو میں بھی سسٹم کیا ہے، پڑھو کا مطلب کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، بیٹھو یعنی بیٹھ جاؤ. تو اس میں گویا کہ ایک طرح کا واو لگتا ہے اردو میں، دیکھتے ہیں کہ ہم، یا جاؤ، کھاؤ. یہ امپیریٹو اردو میں ایک سسٹم ہے کہ تھوڑا سا چینج لاتے ہیں مطلب ورڈ کے فارمیشن میں. تو عربک میں کیا ہے کہ یعنی اس میں آسان ہے مضارع سے سمجھنا، ماضی سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے اس کو، لیکن کیا ہے مضارع سے سمجھنا زیادہ آسان ہے، چونکہ 4 ورڈ کا مضارع جو ہے وہ ہوتا ہے، اسی لیے مضارع کو بیس بنا کر کے سمجھایا جا رہا ہے. کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں الف لگتا ہے پہلے. جو بھی فعل الامر ہوگا، جو امپریٹو ہوگا، اس کا پہلا لفظ ہمیشہ کیا ہے، وہ الف ہوگا. وہ الفی سے یہ شروع ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ اردو میں ہم نے دیکھا کہ واو ایڈ ہوتا ہے، بیٹھو، کھاؤ، جاؤ، بھاگو. تو اسی طرح سے عربک میں کیا ہے، وہ شروع میں پہلا لفظ کیا ہے، وہ لگے گا، وہ الف ہوگا. یہ معاملہ بتائے گا کہ ہاں، یعنی یہ اس فعل میں جس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں،
یعنی ہم لوگ جو فعل پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی حروف علت نہیں ہے، یہ سارے حروف اصلی والے ورب ہیں اور ثلاثی ورڈ ہے، یعنی 3 ورڈ والے سارے فعل ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور باقی میں چینجز ہوں گے لیکن اس فارمیٹ میں چینجز نہیں ہوں گے جس فارمیٹ کو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ابھی بتایا جا رہا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو فعل الامر یعنی دا امپریٹو افرمیٹو ورب کہ اب ینصرو تھا، ینصرو جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، جو مضارع کے 14 صیغے ہم لوگوں نے پڑھے تو اس میں یہ 3rd پرسن کا پہلا یعنی واحد کا صیغہ ہے مذکر کا. تو اب اس میں کیا کرنا ہے، اس کو فعل امر بنانے کے لیے یہ اس یا کو الف میں گویا کہ بدل دیتے ہیں یا کو ہٹا کر کے الف لے آتے ہیں. اب بس اس میں ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یہ الف ہے، اس کو کیا دیا جائے گا. تو اس سارے فارمیٹ میں اس کو کیا دیا جاتا ہے، کچھ فارمیٹ میں اس کو پیش دیا جاتا ہے اور کچھ میں جو ہے زیر دیا جاتا ہے. تو جو ابھی ہم دیکھیں گے تو یہ سب کس سے ہے، باب نصرہ سے ہے سارے. یہ ورڈ سارے کے سارے کس سے ہیں، یہ نصرہ سے ہے. یعنی نصر ینصرو نصرا، سجد یسجدو، دخل یدخلو دخولا، خرج یخرجو، قتل یقتلو. یہ سارے فعل کس سے ہے، نصرہ سے، یعنی باب نصرہ سے جو ہم لوگوں نے گیٹ ویز پڑھا ہے. تو جو فعل گویا کہ باب نصرہ سے اگر ہمیں فعل امر لانا ہوگا تو اس کے فعل پہ کیا رہتا ہے، الف پہ پیش رہتا ہے. اور فعل امر کا دوسرا جو سب سے بڑا اس کا وہ ہے، اس کی علامت ہے کہ اس کے لاسٹ والے پر جزم ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے. جیسے لکھ رہا ہے انصر یعنی تم مدد کرو، ہیلپ. اسجد تم سجدہ کرو، ادخل تم داخل ہو، اخرج نکلو باہر نکلو، اقتل تم قتل کرو. تو اس میں صرف 2 چینجز دیکھا کہ ایک تو پہلا ورڈ الف ہوتا ہے اور اس میں دوسرا کوشچن آتا ہے کہ الف کو اعراب کیا دیا جائے گا. تو جو باب نصرہ سے ہوتا ہے اس کے الف کو پیش دیا جاتا ہے اور باقی یہ جو لاسٹ میں جزم ہے تو فعل امر میں ہر جگہ پہ لاسٹ میں جزم ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی اس سے آ رہا ہو، یہ کامن ہے، یعنی جزم ہوگا ہی ہر حال میں. اب یہاں پہ دوسرا جو میں نے بتایا کہ اس پہ زبر نہیں آتا ہے الف پہ. جو الف فعل امر کا ہے اس پہ ابھی اس والے فعل میں یا تو جو ہے پیش آئے گا یا زیر آئے گا، یہ 2 ہی معاملہ ہوگا، زبر نہیں آئے گا. زبر جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو اب دیکھیے کہ نصرہ سے جو تھا تو اس کی الف کو پیش دیا گیا. اب خلاصہ یہ کہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس سب کو زیر دیا جا رہا ہے. تو بس اتنی موٹی سی بات یاد رکھنی ہے کہ نصرہ کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ہیں سارے جو ہے وہ الف کو زیر اس میں آئے گا اور کوئی چینجز نہیں ہوں گے، باقی سب ایز اٹ از رہے گا. تبھی دیکھیں جلس یجلسو، یہ باب دربہ سے ہے، درب یدربو، غسل یغسلو. اجلس بیٹھو تم بیٹھو، اضرب مارو تم مارو، اغسل غسل کرو دھو. یہ دیکھیں فعل یفعلو کرنا باب فتح سے، اس میں بھی افعل تم کرو. فتح یفتح کھولنا، افتح تم کھولو. سمع یسمع، یہ دیکھیں باب سمع سے. شریب یشربو، فہم یفہم فہمن سمجھنا. عمل یعملو عملاً کام کرنا عمل کرنا.
रकीब यरकबू रकूबन सवार होना, टू राइड। हफीज यहफजू हिफजन याद करना, हिफाजत करना। अभी इन सब का देखिए, इस्मा, इशरब, इफहम, यमल, इरकब, इहफज, कहीं पे कोई नहीं, लास्ट में जज्म आ गया। और अलिफ का मसला होता है तो अलिफ को या तो पेश बाबे नसरा से पेश दिया जाएगा और उसके अलावा किसी से भी हो सबको जेर दिया जाएगा बस, और लास्ट वाले इस पे जज्म रहेगा और चेंजेस कुछ भी नहीं है, वो बस अलिफ लग गया और उसका जो मुजारे का पहला वाला है वो हट जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि कितना आसान है। और इसमें जो है तो इसके क्या है यहाँ पे, इसके होते हैं 6 सेगे। 6 सेगे क्यों होते हैं कि किसी को भी ऑर्डर दिया जाएगा तो सेकंड पर्सन ही हो सकता है। अब फर्स्ट पर्सन को तो कोई ऑर्डर दे नहीं सकता है, मैं या हम उसको कोई क्या ऑर्डर देगा, यानी इंसान खुद को जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकता है। रहा गायब थर्ड पर्सन, उसको भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। यानी थर्ड पर्सन अगर जो है ही शी, इसको आप कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। इससे जाहिर है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इस क्या बोलेगा कि इस ही शी यानी बैठो। तो ऑर्डर क्या है, वो सिर्फ सेकंड पर्सन ही को किया जा सकता है और दूसरे किसी को भी जो है वो करना मुमकिन नहीं है। तो हम देखते हैं कि अरबिक में क्या है, जो सेकंड पर्सन है उसके लिए उसके 6 सेगे हैं, 3 मुजक्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए। तो बस वही है। तो वो जो 6 सेगे हुए, 3 मुजक्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए, तो इसके 6 ही सेगे होते हैं। फेले अम्र के कितने सेगे होते हैं? ओनली 6, सिर्फ 6। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका सबसे ज्यादा प्लूरल जैसे कुरान में यूज हुआ है फेले अम्र का। तो ये एक पैटर्न याद होना चाहिए, एक पैटर्न याद हो और सारा इसी पे सारे ढल जाएंगे। और जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इस पर, इसकी अलीफ पर जो है वो पेश के लिहाज से और जेर के लिहाज से, बस बाकी जो है कोई कहीं पे डिफरेंसेस नहीं दिखने में आएंगे। तो 3 सेगे मुजक्कर के लिए और 3 सेगे मुअन्नस के लिए। तो इजलिस सिंगुलर के लिए सिट यानी टू वन, बैठो। इजलिसा 2 ऑफ यू, तुम दोनों बैठो। इजलिसू सिट ऑल ऑफ यू, यानी तुम सब बैठो, प्लूरल जमा के लिए। वाहिद के लिए सिंगुलर इजलिसी, जैसे कुरान में है वरकाई, हजरत मरियम को जैसे कहा गया। तो वाव चूंकि वाव क्या है, यानी वाव को हटा दे तो इरकिई, तुम रुकू करो। इरकिई वरकिई मार राकिईन, यानी रुकू करने वाले के साथ तुम रुकू करो, झुको। तो इजलिसी तुम बैठो। और रका और जो है रका यरका रुकूअन, रुकू करना, झुकना, तो होगा इरका और इरकिई यानी तुम रुकू करो। तो ये जो है जाहिर है कि ये 50 जगह पे ये पैटर्न यूज होगा। 50 जगह क्या, हजारों जगह पे यूज होगा। तो ये जो है ये स्पेशली मुअन्नस का ये पैटर्न जो है वो ढेर सारी जगहों पे यूज होता है। तो इसको समझना है और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो है
یہ 6 صیغے اس کے 6 جو فعل امر کے جیسے ماضی اور مضارع کے ہم نے پڑھے ہیں اور سمجھے ہیں اور یاد کیے ہیں، اسی طرح سے اس کے بھی 6 صیغے کو یاد کرنا ہے، یعنی ذہن میں یہ 6 رہے گا تو پھر تمام کو آپ اسی پیٹرن پہ ڈھال لیں گے. تو اجلسی بیٹھو، اوہو اب یہاں سے تو سٹ ہی غائب ہو گیا، یعنی سٹ ٹو ون آل ٹو آف یو یعنی تم دو بیٹھو، تم سب بیٹھو، مؤنث کے لیے، فیمنن کے لیے. تو یہ 6 صیغے جو ہے اور امر کا تعلق حاضر سے ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن سے ہوتا ہے، مخاطب سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے صرف 6 صیغے ہوتے ہیں. ان تمام میں صرف پہلے اور تیسرے لفظ کے اعراب میں فرق ہوگا، یعنی جو اس میں آپ نے دیکھا کہ یعنی مضارع کو اگر بیس بنائیں گے تو فرق نہیں ہوتا ہے، یعنی جو اس میں اگر پیش ہے مضارع میں، جیسے نصر ینصرو میں صاد پہ کیا تھا؟ پیش تھا تیسرے والے پر، اور اس میں تیسرے پر زیر ہے، تو ظاہر ہے یہ چینجز چونکہ مضارع میں بھی موجود ہے تو اس میں بھی ویسے ہی رہے گا. تو وہ گویا کہ اگر اس میں آن ایکچوئل کوئی پیش ہے تو پیش رہے گا، زیر ہے تو زیر رہے گا. تو پہلے اور تیسرے لفظ کے اعراب میں فرق ہوگا، بقیہ تمام چیزیں یکساں رہیں گی. آپ اس گردان ٹیبل کو بغور پڑھیں اور اس کو ذہن نشی کر لیں. آسانی کے لیے ایک مزید گردان بولتے ہیں ٹیبل کو، اردو میں بہت مشہور کیا ہوا ہے، حالانکہ پتہ نہیں. بہرحال تو یہ گردان جو ہے یعنی اس کو ٹیبل کو بولتے ہیں. کہ اس میں فیمنین کا جو مضارع کا صیغہ ہے، جو 3 صیغے ہیں، اس سے تو یہ میچ نہیں کر رہے. ہاں بالکل میچ نہیں کر رہا ہے، تو اسی لیے تو یہ اس کا پیٹرن الگ ہے. وہ پہلا واحد بس میچ کرتا ہے. واحد میچ کا مطلب ہے کہ اس کو یہ سمجھانے کے لیے جو ہے اس کو وہ کیا گیا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں یہ اس کا سسٹم الگ ہے اور اسی لیے اس کے 6 صیغے لکھے گئے ہیں. اور اوپر جو اصل میں سمجھایا تھا وہ واحد کو بنانے کے لیے یہاں پہ، یعنی یجلس جیسے اس کا سنگولر پتہ ہے ہمیں، تو اس میں جو اس کا بھی جو پہلا ہوگا یعنی جو واحد کا صیغہ مذکر کا ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ کنورژن میں بہت سملریٹی ہے، تو اسی لیے اس کو بیس بنا کر کے سمجھا دیا گیا کہ اس میں یجلسوں میں اور اجلس میں یعنی جو ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہے کہ یا کو ہٹا کے اس میں الف کر دیا جاتا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ کہ اس سے کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے جو ہے یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ایز اٹ از جو ہے وہ آ جائے گا. تو وہ اس کا جو مضارع کا سیکنڈ پرسن ہے اس کا وہ ایز اٹ از یہاں پہ نہیں آئے گا، اس میں کچھ چینجز ہیں، اور وہ کافی چینجز ہے کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کے 6 صیغے کا فارمیٹ ہے یہ فارمیٹ ہر جگہ پہ رہے گا. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہے ماضی سے جو ہے یعنی اس کا جو بیس ملتا ہے وہ ماضی سے ملتا ہے. تو ماضی میں کیا تھا کہ یہ جلسہ تھا، ماضی میں جلسہ تھا، تو ماضی کا جو صیغہ ہے نا وہ تو یہ جلسہ تو الف بڑھتا ہے، یعنی عموماً اس طرح سے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ ماضی کے شروع میں ہمیں الف ایڈ کرنا ہے. تو ماضی کے شروع میں الف ایڈ ہوگا، تو اب دوسرا کوشچن ہے کہ الف پہ زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا. تو اس الف پر کیا ہے، یعنی یا تو پیش ہوگا یا زیر ہوگا. اور اب جو ہے یہ تھا جلسہ، تو یہ ہو گیا اجلسا. اس میں اس کے تیسرے پر جو ہے ماضی میں تھا جلسہ، لیکن یہ جو ہے اس کے تیسرے پر زیر آ جائے گا. یعنی اگر پہلے پر زیر ہے تو تیسرے پر بھی زیر رہے گا،
یہ اس میں ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ چینجز جو ہے جو اوپر مثال دی گئی ہے تو اس میں تیسرے لفظ پر کیا ہے وہ چینجز آتے ہیں کہ اگر فتح سے ہے تو تیسرے لفظ پہ کیا ہے یہ سمع یسمعو سے اگر ہے تو سمع یہاں پہ اس تیسرے پر زبر رہتا ہے. فتح یفتح سے ہے اس کے بھی تیسرے پہ زبر رہتا ہے. اور یہ اگر ضرب یضرب سے ہے تو اس کے تیسرے پہ زیر رہتا ہے. یعنی اگر ضربہ سے ہے تو اس کے تیسرے پہ زیر رہتا ہے. اب باقی اس کے علاوہ سمع اور فتح سے جو ہے وہ اس کے تیسرے پہ زبر رہتا ہے. یہ دو ڈیفرنس ہے جو کہ یہاں پر مثال سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس کو ماضی کا جو صیغہ ہے اس سے اس کی سملریٹی ہے کہ جیسے جلسو تو یہ اجلسو. تو اب چاہے وہ مضارع سے سمجھے ماضی سے سمجھے لیکن اس کا پورا فارمیٹ چونکہ تھوڑا اس دونوں سے میچ نہیں کرتا ہے اس طرح سے الگ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ فارم میں سمجھے تو زیادہ اچھا ہے. اور سملریٹی تلاش کی جائے گی تو ماضی سے سملریٹی نکلتی ہے اب مضارع سے بھی سملریٹی نکلتی ہے. تو یہ جو ہے اس کے جو 6 صیغے ہیں اس کو بس اس طرح سے کہیں کہ وہی یعنی اس کا جو تیسرا ورڈ ہوگا اس میں کیا ہے یعنی پیش زیر اور زبر تینوں ہے تیسرے والے پر اور پہلے پر جو ہے الف پر یعنی یا تو پیش ہوگا یا زیر ہوگا بس. لیکن جو تیسرا ورڈ ہے اس پہ کیا ہے زبر زیر پیش تینوں ہوتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو اوپر مثالیں دی گئی ہیں یہ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ضرب یضرب سے ہے اس پہ کیا ہے تیسرے پر زیر ہے باقی سب پہ زبر ہے. اور جو نصرہ سے تھا اس کے تیسرے پر پیش ہے. تو نصرہ ضربہ سے جو ہے اس میں بیسک ڈیفرنس ہے باقی سب پہ تیسرے پہ زبر ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو نصرہ سے ہوگا اس کے تیسرے پر پیش ہوگا جو ضربہ سے ہوگا اس کے تیسرے پہ زیر ہوگا باقی سب پہ زبر ہوگا تیسرے پر. اور الف پہ جو ہے صرف جو نصرہ سے ہوگا اس کی الف پہ پیش ہے اور باقی سب کی الف پہ زیر رہے گا. کلیئر ہے؟ جی تو اس کو ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو مضارع میں ہے جیسے فتحہ میں مضارع میں تا پہ زبر ہے نصرہ میں صاد پہ پیش ہے تو جو مضارع میں ہے وہ سیم اس میں رہے گا رائٹ. ہاں بالکل بالکل اسی لیے مضارع سے مثال دی ہے. جی جی ہاں بالکل صحیح سمجھا آپ نے ایسا ہی ہے کہ مضارع میں تیسرے پر جو بھی ہے وہ سیم اس میں رہے گا. تو وہی میں نے کہا کہ مضارع اور ماضی دونوں سے اس کی سملریٹی ہے. ایک یاد کر لیں باقی انشاءاللہ سب اس پر ڈھل جائے گا. کلیئر ہے؟ جی شکریہ. اب ایک چونکہ وہ تھا وہ ضربہ سے اور یہ باب نصرہ سے ایک مثال اور دے دی گئی ہے یہاں پہ ایک ٹیبل گویا کہ اس کو بولتے ہیں تصریف اور اردو میں گردان گردان. تو یہ دیکھیے اس میں اکتبہ انصرو اکتبی اکتبہ اکتبنا بس یہ دو فارمیٹ کو ذہن میں کر لیں بس ہو گیا. باقی کچھ بھی اس میں ایکسٹرا نہیں ہے بس اسی پہ سارے ڈھل جائیں گے. اکتبنا اکتبہ اکتبی یعنی اس کے فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے پڑھا ایک الف آ گیا شروع میں
اس میں دو کوشچن ہے، پیش اور زیر، بس. اور رہا تیسرا، تو جو مضارع میں تیسرے پر اعراب ہے وہی رہے گا اس پہ بھی، جو تیسرا لفظ ہے. اور باقی اس کے 6 صیغے ہیں، اور 6 صیغے جو ہے اس کا یہی پیٹرن ہے. آپ ان 6 صیغوں کو ذہن میں رکھ لیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی. کہیں پر بھی یہ ٹکرائے گا آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ جناب امر ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور جو دقت آئی وہ یہ کہ اگر معنی نہیں پتا ہے تو معنی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا کیا معنی ہے، لیکن سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فعل امر ہے. کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ ایک بیسک سوال ہے میرا کہ اب جیسے یہ کتبہ یکتبو یہ نصرہ کے اس پر ہے، باب پہ ہے. اب ایسے ورڈز اگر ہم دیکھیں، یہ تو فی الحال ہم جان رہے ہیں، لیکن اب جیسے نئی جگہ تو یہ اس کو کیسے پتہ لگائیں گے کہ مطلب اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، ایسے ہی جیسے انگریزی میں بھی اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. یعنی یہ صرف لوگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے، ڈکشنری میں لکھا ہے، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تھرو ڈکشنری یہ پتہ چلے گا. اب انگلش میں جو ورب کے فارمیٹس ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ورب، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. تو اسی طرح سے کیا ہے کہ یہ اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا پڑے گا اگر نہیں پتا ہے تو. لیکن ان جنرل اب کچھ بھی پڑھ رہے ہو تو دھیرے دھیرے پتہ ہو جاتا ہے، یا ڈکشنری دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ کس باب سے ہے. یہ تو باب پتہ کرنا یعنی یہ کہ اس پہ کیا وہ رہے گا، زبر زیر پیش، تو اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا پڑے گا. اور اس کو دوسرے وے سے نہیں پتہ کیا جا سکتا. جیسے انگلش کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ورب پتہ کرنے کے لیے جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے. اب کچھ ورڈ ہیں، اب یہ سارے پٹ ہے تو یہ بہت سارے ہیں، کسی میں کچھ ورڈ بڑھتا ہے، کسی میں کوئی ورڈ بڑھتا ہے، تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یہ کہ اہل زبان جو زبان والے ہیں وہ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ اس کو پتہ کرنا، تو وہ ڈکشنری سے پتہ چلے گا. اب یہ کہ تھوڑا بہت زبان سے شناسائی ہو جاتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلنے لگے گا انشاءاللہ. اور کوئی کوشچن؟ بنیادی بات یہ یاد رکھنی ہے، فعل المجہول کے بارے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا، تو اس میں جو میں نے بتایا کہ اس کے پہلے پر پیش ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو چیپٹر کو ایک بار دیکھ لیں تو انشاءاللہ فوراً ذہن میں ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. تو فعل مجہول بڑا آسان ہے، تو پہلے فعل پر اگر پیش ہے تو وہ گویا کہ یہ ایک کامن سائن ہے پورے عربک کے ورب سسٹم میں. ایون کہ آگے بھی جتنی ٹائپس پڑھیں گے اس سب میں یہ سائن کامن ہے، یہ علامت جو ہے کامن ہے کہ سب میں فعل مجہول کے پہلے اس پر جو ہے وہ پیش ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ سے وہ فعل تعلق رکھتا ہو. اب باقی کچھ ہے ہی نہیں، باقی جو ہلکے پھلکے ہیں تو وہ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. باقی فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ 6 صیغے ورب کے تمام فارمیٹس میں یہ 6 صیغے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ جو ورب کی ٹائپ پڑھ رہے ہیں وہ 3 ورڈ والے
اور اس میں جو 3 ورڈ میں بھی سارے حروف کیا ہے؟ حروف اصلی ہے، یعنی کوئی بھی حرف علت نہیں ہے. حرف علت مینس الف واو یا، جو ہم نے واویلس میں پڑھا ہے، جو لانگ واویلس ہے. تو یہ الف واو یا جہاں پہ بھی آئیں گے، یہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ علت پیدا کر دیتے، یعنی بیماری پیدا کر دیتے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نارمل موڈ سے ہٹ کر کے وہ اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا انفلوئنس ڈال دیتے ہیں اس میں. تو وہ چونکہ ایک بیس پہلے تیار ہو جائے گا، ہمیں اس کا فارمیشن سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر وہ حروف علت کے آنے سے کیا چینجز آتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو ابھی ہم جو فنڈامنٹلز پڑھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں کہ کلیئر ہو جائے، یہ انڈرسٹینڈنگ میں کہیں پہ دقت نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ آگے سب سمجھ میں آتا رہے گا. چونکہ اب ہم لوگ دھیرے دھیرے گویا کہ ایڈوانس ورژن میں داخل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. اور کوئی کوشچن کسی کا؟ چلیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ. السلام علیکم.